اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے این ایکسلنٹ فادر. یہ ایک ناول ہے جس کو انگلش ناولسٹ جین آسٹن نے، جو اس کے آتھر ہیں، جس نے اس کو لکھا ہے، اس ناول کو، یعنی ایکچولی جو این ایکسلنٹ فادر، یعنی یہ ایک یہاں پر ایکسٹریکٹ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے. یہ ایکسٹریکٹ جین آسٹن کی ایک فیمس ناول جس کا ٹائٹل ہے این پرائڈ اینڈ پریجوڈس سے ماخوذ ہیں. کل کی کلاس میں چونکہ ہم اس ناول کی یعنی آتھر یعنی جین آسٹن کی یعنی اس کے لائف اور اس کی جو کنٹریبیوشنز ہے انگلش لٹریچر کے لیے، تو وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یعنی جو ایکسٹریکٹ اس ناول کا جو ہمارے یہاں سلیبس میں ہے، اس نصاب میں ہے، جو ہمیں پڑھنا ہے اس وقت، تو اس کی ہم نے انٹروڈکشن اور اس کے علاوہ اس کی بریف سمری ہم نے کل پڑھ چکے ہیں ہم کل کے کلاس میں. تو آج ہم یعنی اس ایکسٹریکٹ کو آپ نیچے پڑھنے جا رہے ہیں. تو اب آپ اپنی یعنی کتاب کا پیج نمبر یعنی 12 آپ نکالی، تو پیرا نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں. کچھ پیراز ہم ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج ہم پڑھتے ہیں اس کلاس میں. My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? یعنی میری پیاری مسٹر بینٹ، یعنی مسرس بینٹ اپنے شوہر یعنی مسٹر بینٹ سے کہتی ہے، یعنی ایک دن اسے کہتی ہے، تم نے سنا ہے کہ نیدرفیلڈ پارک آخر کرائے پر دے دیا گیا ہے. یعنی کل جیسے کہ آپ کو کل سمری میں میں نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا ہے کہ جب میں نے آپ کو سمری کل اس پوری اس ایکسٹریکٹ کی اس ناول کی یہاں پر آپ کو بتائی تھی. تو جو نیدرفیلڈ پارک ہے، یہ نیدرفیلڈ پارک ایک مکان ہوتا ہے یا ایک بنگلہ ہوتا ہے جو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے. اب اس کو یعنی اسی کو کرائے پر لینے کے لیے یعنی کوئی آ رہا ہے، جس کے بارے میں مسرز بینٹ اپنے یعنی ہسبینڈ مسٹر بینٹ کو یعنی اس کو کہتی ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے یا آپ نے سنا ہے. تو ایک دن اس سے وہ کہتی ہیں کہ آخر کار یعنی اس نیدرفیلڈ پارک کو، اس مکان کو کرائے پر دے دیا گیا ہے. مسٹر بینٹ replied that he had not. تو اس کے شوہر یعنی مسٹر بینٹ نے اس سے جواب دیا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں سنا ہے. But it is said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. تو مسرس بینٹ یعنی مسٹر بینٹ کی وائف اس سے بتاتی ہیں کہ لیکن ایسا ہوا ہے، یعنی اس کو کرایہ پر لیا گیا ہے، یعنی کیونکہ مسرس لانگ یعنی اس کی ایک پڑوسی عورت یعنی وہ اس کے گھر آئی تھی، وہ ابھی یہاں تھی اور اس نے مجھے اس بارے میں سب کچھ بتایا ہے. یعنی اسی عورت نے مسرس لانگ نے سب کچھ بتایا ہے کہ اب نیدرفیلڈ پارک کو آخر کار کرائے پر یعنی دیا گیا ہے یا اس سے لیا گیا ہے. مسٹر بینٹ made to no answer. یعنی اب مسٹر بینٹ نے یعنی اس کے ہسبینڈ نے، شوہر نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی مسرس بینٹ سے، اپنی بیوی سے. Do you want to know who has taken it? cried his wife impatiently. تو اس کی بیوی نے یعنی بے صبری سے وہ چلاتے ہوئے اسے کہنے لگی اپنے شوہر سے
کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جاننا چاہتے ہو کہ اس کو کس نے کرایہ پر لیا ہے؟ یعنی مسرس بینٹ یعنی بے صبری سے وہ چلائی کہ وہ اپنے یعنی مسٹر بینٹ سے کہتی ہیں کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہو اس کو کس نے کرایے پر لیا ہے؟ You want to tell me and I have no objection to hearing it. تو اس نے جواب دیا تم مجھے بتانا ہی چاہتی ہو تو مجھے یہ سننے میں کوئی اعتراض نہیں. یعنی مسٹر بینٹ اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم بتانا چاہتی ہو تو مجھے اس کو سننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. This was invitation enough. تو اس کی یہ بات گویا کہ بیوی کے لیے ایک دعوت کی طرح تھی. یعنی مسٹر بینٹ کی جو بات تھی یہ اس کی بیوی یعنی مسرز بینٹ کے لیے یعنی دعوت کی طرح تھی. Why, my dear, you must know Mrs. Long says that Netherfield Park is taken by a young man of a large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. یعنی ہاں تو میرے پیارے یعنی مسٹر بینٹ سے اپنی بیوی کہتے ہیں میرے پیارے تمہیں ضرور یہ جاننا چاہیے کہ مسرس لانگ نے وہ جو پڑوسی عورت تھی مسرس لانگ کا کہنا ہے کہ نیدرفیلڈ پارک کو انگلینڈ کے شمال میں رہنے والے ایک بہت امیر آدمی نے کرائے پر لے لیا ہے اور اس مکان کو دیکھنے کے لیے سوموار کے دن آیا اور وہ اس سے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اس سے لینے کے لیے رضامند ہو گئے. یعنی وہ سوموار کے روز یہاں آیا تھا. مسرس لانگ کا کہنا ہے کہ اس نے اس مکان کو دیکھ لیا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ہے اور وہ اس کو کرایہ پر لینے کے لیے بالکل تیار ہو گیا ہے. What is his name? تو مسٹر بینٹ اس سے کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ بنگلے. تو بیوی اس کی جواب دیتی ہے یعنی اس کا جواب دیتی ہیں یعنی اس کا نام بتاتی ہیں کہ اس کا نام ہے بنگلے. یعنی پرسن کا یا اس آدمی کا جو اس کو کرایہ پر لینے جا رہا ہے اس کا نام ہے بنگلی جو یعنی انگلینڈ کے شمال میں رہنے والا ایک آدمی ہے جو اس پر کرایہ پر یعنی اس مکان کو کرایہ پر لے رہا ہے. Is he married or single? تو اس کی بیوی یعنی اس کے شوہر یعنی مسٹر بینٹ نے اسے کہا کہ is he married or single? کیا وہ شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے؟ Is he married or single? Single means unmarried. کیا وہ کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے؟ Oh single my dear, to be sure, a single man of a large fortune for 4 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls. تو مسرس بینٹ اس سے کہتی ہیں مسٹر بینٹ سے ارے وہ کنوارا ہے. میں نے میرے پیارے مسٹر بینٹ یقین مانو ایک بہت ہی امیر کنوارا آدمی ہے وہ یعنی بغیر شادی شدہ یعنی وہ غیر شادی شدہ ایک آدمی ہے یعنی بہت امیر آدمی. وہ سال میں 4 یا 5 ہزار کما لیتا ہے یعنی اس کی آمدنی سال میں 4 یا 5 ہزار ہے. ہماری بیٹیوں کے لیے کتنی بڑھیا بات ہے. یعنی یہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایک یعنی بڑی بات ہے یا ان کی خوش قسمتی ہے. ہاؤ. تو مسٹر بینٹ اس سے کہتے ہیں کہ ہاؤ یعنی وہ کیسے. My dear, Mr. Bennet replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of him marrying one of them. تو مسرس بینٹ یعنی مسٹر بینٹ سے کہتی ہیں اس کی بیوی یعنی اس کو جواب دیتی ہیں تم اتنا اکتا دینے والے کیسے بن سکتے ہو؟ تمہیں ضرور یہ جان لینا چاہیے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا بیاہ اس سے کرنے کی بات سوچ رہی ہوں.
مسرز بینٹ اسے جواب دیتی ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا بیاہ یا ایک کی شادی اسے کرنے کا سوچ رہی ہوں. Is that his design in setting here? تو مسٹر بینٹ اس سے کہتا ہے کہ کیا اس کا یہاں رہنے کا ارادہ ہے, یہاں ٹھہرنے کے پیچھے کیا اس کا یہی ارادہ ہے, یعنی اس کا یہی ارادہ ہے یہاں ٹھہرنے کا. Design, nonsense, how can you talk so? But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes. تو مسرس بینٹ اس سے کہتی ہیں مسٹر بینٹ سے, آپ ارادے کی بات کرتے ہو, کتنی بیوقوفی کی بات ہے, تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو. البتہ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ ان میں سے ایک سے پیار کرنے لگے, یعنی اس کا ایک سے ان میں سے پیار ہو جائے, اور اس لیے تمہیں ضرور اس سے مل لینا چاہیے جو ہی وہ یہاں آئے. یعنی آپ وہاں جائیے, یعنی جب وہ یہاں آئیے تو آپ کو اس سے ملنا چاہیے. I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. تو مسٹر بینٹ اپنی بیوی سے واپس جواب دیتا ہے, مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ میں کیسے وہاں وزٹ کروں. تم اور لڑکیاں جا سکتی ہو, یعنی اب تم ہی جاؤ, یعنی لڑکیاں لے کر آپ خود ہی جاؤ, یا تم نہیں اکیلے ہی بھیج سکتی ہو. اگر آپ نہیں جا سکتی ہو تو ان کو اکیلے بھیج دو, جو کہ شاید اور بھی بہتر رہے گا, کیونکہ تم اتنی ہی خوبصورت ہو جتنی ان میں سے کوئی بھی. مسٹر بنگلی شاید پوری ٹولی میں تمہیں ہی سب سے زیادہ پسند کر. تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یعنی شوہر یعنی مسٹر بینٹ اس سے کہتا ہے کہ مجھے یعنی وہاں جانے کے لیے, یہاں وزٹ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے آپ خود ہی جاؤ وہاں, یہاں لڑکیوں کو ساتھ لے کے جاؤ, یہاں تو اچھا ہوگا کیونکہ آپ خوبصورت ہیں, لڑکیوں سے بھی یعنی آپ کی خوبصورتی زیادہ ہے کہ شاید وہ تمہیں پسند کرے گا. تو اس کا وہ مذاق وہ اڑاتا ہے اپنی بیوی کا. My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. تو بیوی اسے جواب دیتی ہے, میرے پیارے تم میری چاپلوسی کر رہے ہو, یعنی سچ مچ مجھے میرے حصے کی خوبصورتی ملی ہے, یعنی مجھے بھی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے, یعنی اپنی خوبصورتی ہے اس کا مجھے بھی حصہ ہے, لیکن میرے پیارے تمہیں ضرور جانا چاہیے اور مسٹر بنگلے سے ملنا چاہیے جب وہ ہماری پڑوس میں آ کر رہنے لگے. جب وہ یہاں آئے گا, رہنے لگے گا ہماری پڑوس میں یعنی نیدرفیلڈ پارک میں, تو آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے, اس سے ملنا چاہیے. I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. تو مسرز بینٹ اسے کہتی ہیں مسٹر بینٹ سے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مسٹر بنگلے تم سے مل کر بہت خوش ہوگا, یعنی مسٹر بنگلے جب آپ وہاں جاؤ گے تو وہ بہت خوش ہوگا تم سے مل کر, اور میں تمہیں ہاتھ لکھ کر کچھ سطریں یعنی ایک چھوٹی سی چٹھی میں آپ کو لکھ کر دوں گی, یعنی فیو لائنز مینز یہاں پر یعنی کچھ سطریں یا ایک چھوٹی سی لیٹر میں آپ کو یعنی شارٹ لیٹر لکھ کر آپ کو یعنی ساتھ دوں گی, اس سے یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں میں سے کسی کو بھی چنے گا. یعنی اس میں یہی میں لکھوں گی کہ یعنی اس کو یقین دہانی کروں گی, اس کو یعنی کنوینس یا اس کو ایشور کروں گی کہ لڑکیوں میں جس کو وہ پسند کرے گا یا جس کو وہ چنے گا تو وہ اس کے لیے رضامند ہوگی.
اس سے شادی کرنے کے لیے میری دلی رضامندی ہوگی، تو میں دلی طور پر رضامند ہوگی اس لڑکی کو جس سے وہ چوز کرے گا اس کی شادی کرنے کے لیے. You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. تو اب بیوی اسے کہتی ہیں تمہیں مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے، مجھے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، تمہیں میری نسوں پر کوئی رحم نہیں آتا. You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. تو مسٹر بینٹ اپنی بیوی سے یعنی مسٹر بینٹ سے کہتا ہے کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میری پیاری تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہاری نسوں کی بہت قدر کرتا ہوں اور وہ میری پرانی دوست ہیں. تو یہ تھی کچھ پیراز جن کی ہم نے آج یہاں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج کے کلاس میں کی ہے. تو آج ہم یہاں تک ہی اس کو پڑھتے ہیں. اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں جن کی میننگ ایسے ہیں. لیٹ جو کہ ہم نے پہلی ہی لائن میں پڑھا ہے کہ نیدرفیلڈ فارم کو آخر پر لیٹ ایٹ لاسٹ مینز اس کو آخر پر کرایہ پر لے لیا جانا، کرایہ پر لیا جانا یا رینٹ آؤٹ مینز. اسی طرح امپیشنٹلی مینز جس طرح سے آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ بے صبری سے امپیشنٹلی وہ انتظار کر رہی تھی کہ اس کی ایک بیوی کی وہاں پر ایک لڑکی کی اس کی بیٹی کی ایک شادی ہو جائے اس کی. امپیشنٹلی مینز بے صبری سے. مین آف لارج فارچون مینز بہت ہی امیر آدمی یا اے ویری رچ مین. سنگل مینز ان میریڈ کوارا. ٹائرسم مینز اریٹیٹنگ اور بورنگ تھکا دینے والا. ڈیزائن مینز ارادہ یا چالاکی. پلیٹر چاپلوسی کرنا یا خوشامد کرنا. اور ٹو کمپلیمنٹ انڈیولی اسپیشلی فار گین اور ایڈوانٹیج. اے فیو لائنز مینز چھوٹی سی چٹھی اے شارٹ لیٹر. ہارٹی کنسنٹ مینز دلی رضامندی. ویکس مینز ناراض کرنا یا غمگین بنانا. ٹو اریٹیٹ اور انوائے سم ون اینڈ میک ہم اینگری. تو یہ تھی کچھ یہاں پر ایکسپریشنز یا کچھ ورڈز جو آج کے ان پیراز سے ہم نے پڑھے ہیں ان کی میننگ. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.